صفحہ 81 آپ اٹھا کے دیکھیں، صفحہ 81 کے اندر جناب زکریا صاحب نے حضرت زین العابدین کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ 150-200 میں پھنسے ہوئے تھے، ہاں، اور ایک قدم اچھالا گیا، تگنا چوگنا بنا دیا گیا، کیا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ 1000 نماز، میں سمجھتا ہوں 1000 نمازیں 1.5 منٹ میں ہم جیسے گنہگار اگر 1 رکعت پڑھیں، جبکہ 1.5 منٹ میں 1 رکعت نہیں ہوتی، 1.5 منٹ میں 1 رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ہماری نمازیں جلدی جلدی ہوتی، وہ 1.5 منٹ میں بھی نہیں ہو سکتی 1 رکعت۔ لیکن سپوز مان لو، فرض کر لو، ہم جیسے گنہگار اگر 1 رکعت میں 1.5 منٹ لگائیں، ہے نا، تو اس کو ذرا جوڑو ذرا، تو معلوم ہے 1000 میں جوڑو گے تو کتنے منٹ لگیں گے؟ 1.5 منٹ 1000 کے حساب سے جوڑو تو 25 گھنٹے بنتے ہیں۔ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 25 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل۔ 1.5 منٹ کو اگر آپ کلیکشن کرو اور 1000 میں تو 25 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ یہ زیادہ نکلا، گپ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ہم جیسے گنہگار اگر پڑھ، اب اس میں پیشاب بھی ہے، پیخانے بھی ہیں، فرض نمازیں بھی ہیں، اور بھی حقوق ہیں، ہے نا، اور بھی حقوق ہیں نا، وہ نکال دو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے نکال دو، سونا ہونا بھی ہے کہ نہیں سونا ہے، اس طرح سے 10 گھنٹے۔ میرے بھائی یہ کیا گپ ہے؟ یہ تو آدھے منٹ میں بھی 1 رکعت نہیں ہو رہی ہے، یہ فٹافٹ یہ کوے کی چونچ جیسے آج حنفی ماننے والے لوگ مارتے ہیں، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں مسجدوں میں، سٹا سٹ مارتے ہیں، ایسا اللہ کی پناہ، مجھے حیرت ہوتی ہے اتنی جلدی نماز ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، مشہور امام ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز دن و رات میں پڑھتے تھے۔ اس پر معراج ابانی صاحب نے اعتراض کیا ہے، اس کو گپ قرار دیا ہے۔ کچھ اشکالات انہوں نے ٹائم کا شوشہ چھوڑ کر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے گھر سے بھی جواب دیں گے اور پھر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ یہ ممکنات میں سے ہے۔ سب سے پہلے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے پہلے ہم اہل بیت میں سے بہت مشہور امام ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو حبر الامہ کہلاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، صحابی کی اولاد ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں ان کے عمل کو پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا صحیح سند سے بھی ثابت ہے اور ممکنات میں سے ہے، صحیح سند سے ثابت، اور انشاءاللہ ہم ان کے گھر کے حوالے پیش کریں گے۔ علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آئیے ذرا ہم سب سے پہلے یہ بیان کر دیں کہ کچھ کتابوں کے حوالے ہم پیش کریں گے ان کے حوالے سے، اور اس کی سند کی تحقیق بھی بیان کر دیں کیا ہے۔ کتاب الزہد ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہے، اور ان کی حدیث کی جو کتاب ابو داؤد مشہور ہے، انہوں نے زہد پر کتاب لکھی، کتاب الزہد۔ اس کی تحقیق جو ہے ابو تمیم صاحب نے کی ہے اور ابو بلال صاحب نے کی ہے۔ صفحہ نمبر 363 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، روزانہ 1000 رکعت۔ اس کے محقق یعنی یہ جو کتاب الزہد ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تحقیق ابو تمیم اور ابو بلال صاحب نے کی ہے، اور مطلب وہ لکھتے ہیں اس کی تحقیق میں، یعنی اس سند کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے۔ آئیے دوسری کتاب کا حوالہ التہجد و قیام اللیل، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہے، اس کتاب کی تحقیق کرنے والے ہیں عبد الحمید
محمد سعدنی صفحہ نمبر 101 پر یعنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پھر یہ محقق عبد الحمید محمد سعدنی لکھتے ہیں یعنی اس سند کی تحقیق میں کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے، یعنی یہ سند جو حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری کتاب ہے المجالسہ و جواہر العلم، المجالسہ جواہر العلم، ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 333 ہجری، اس میں بھی سند کے ساتھ مروی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 پر۔ اس کے محقق جو ہیں سلفی عالم ہیں ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان لکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے جید ہے۔ اب دیکھیے یہ جو معراج ربانی صاحب نے کہا کہ گپ ہے یعنی 1000 رکعت نماز پڑھنا اور کہا کہ ناممکن ہے، اب دیکھیے علی بن عبداللہ بن عباس یعنی ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں صحیح سند سے مروی ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح چوتھا حوالہ تاریخ ابن ابی خیثمہ احمد بن ابی خیثمہ، وفات 271 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 پر بھی موجود ہے۔ پانچواں حوالہ تاریخ ابی زرعہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابی زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 281 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 713 پر، انہوں نے بھی علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے یہ جو علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ موجود ہے کہ روزانہ جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ، اور صحیح سند سے مروی ہے۔ غیر مقلدین کے جو اسکالر جنہوں نے ان کتابوں کی تحقیقات کر رکھی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی اس کی سند جو ہے صحیح اسناد جید ہے، اور تاریخ ابی زرعہ اس کی بھی سند صحیح ہے۔ تو ہم نے اسی وجہ سے سند کی تحقیق نہیں پیش کی کہ خود ان کے علماء نے، اسکالر نے، سلفی اسکالر نے اس روایت کو یعنی علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے۔ اسی طرح چھٹا حوالہ کتاب کا نام احادیث و مرویات فی المیزان، عمرو بن عبد اللطیف شنقیطی، وفات 1429 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر، یہی علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مطلب نقل کیا ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا کہ روزانہ۔ تو اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی علامہ عمرو بن عبد اللطیف شنقیطی یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھنا علی بن عبداللہ بن عباس سے صحیح سند سے مروی ہے اور ان سے ثابت بھی ہے۔ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے اس وجہ سے علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا کیونکہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور معراج ربانی صاحب نے کہا کہ یہ گپ ہے، ناممکنات میں سے ہے، اور ٹائم کاؤنٹ کر کے انہوں نے کہا کہ 25 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور یہ کہنا ممکنات میں سے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو یہ تو صحیح سند سے مروی ہے علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ اب معراج ربانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گپ ہے، ناممکنات میں سے ہے، یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ جو حبر الامہ ہیں ان کے بیٹے کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ اب آئیے آتے ہم زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے علی بن حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ، اور ان کو زین العابدین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، زین العابدین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑا۔ اب یہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ گپ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی معراج ربانی صاحب، یہ تو سلف کے بہت بڑے اسکالر علماء نے اس کو بیان کر رکھا ہے۔ تو تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، وفات 571 ہجری،
جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 378 پر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا عمل روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا دن و رات میں 2 سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ایسی دوسرا حوالہ قلادۃ النحر طیب بن عبداللہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 947 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493 پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1014 ہجری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2689 پر موجود ہے۔ اسی طرح چوتھا حوالہ الماحیہ فی کشف اسرار الموطا عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ وفات 1171 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ پانچواں حوالہ فتح المغیث امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 902 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ چھٹا حوالہ البحر الذی ذخر فی شرح الفیہ الاثر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وفات 911 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر موجود ہے۔ نواں حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 پر موجود ہے۔ آٹھواں حوالہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وفات 774 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ نواں حوالہ مرأۃ الزمان سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 654 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ 10واں حوالہ مختصر تاریخ دمشق ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 711 ہجری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ اسی طرح 11واں حوالہ تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 742 ہجری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 390۔ 12واں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 پر موجود ہے۔ 13واں حوالہ تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 852 ہجری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 306 پر موجود ہے۔ اسی طرح 14واں حوالہ نہایت العرب شہاب الدین نویری رحمۃ اللہ علیہ وفات 733 ہجری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 326 پر موجود ہے۔ 15واں حوالہ حیات الحیوان علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 808 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے۔ 16واں حوالہ طبقات علماء حدیث محمد بن احمد بن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 744 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر موجود ہے۔ یعنی ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ معراج ربانی صاحب یہ آپ سے بڑے بڑے اسکالر اور عالم ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کیا ان کو ٹائم کاؤنٹ کرنا نہیں آتا؟ کیا جو آپ نے شوشے چھوڑے ہیں کیا ان کو نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کیا چیز گپ ہے اور کیا چیز صحیح ہے؟ آپ نے صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ نقل کرنے والے یہ بھی ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرنے والے ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناقل ہے، لیکن اعتراض جو ہے آپ نے صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر فضائل اعمال اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند کی دشمنی اور بغض میں کیا ہے، ورنہ آپ اعتراض کرتے تو ان لوگوں پر بھی کرتے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں یہ ہم نے کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے۔ ہم چاہتے تو اور کتابوں کے حوالے دیتے لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ہم معراج ربانی صاحب نے جو شوشہ چھوڑا ہے ہم سب سے پہلے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کا اسکین جو ہے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، سارے حوالے جات چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے نہیں۔ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں آپ 150 میں پھنسے ہوئے تھے، یہاں تو 3 گنا 4 گنا بنا دیا۔ معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بنایا نہیں، یہی تو آپ کی سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کے ساتھ، آپ تحقیق کچھ بھی نہیں کرتے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو نقل کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کے گھر سے حوالہ پیش کریں گے کہ بھائی ناقل پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، آپ نے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ضد اور بغض کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ
میرا جبانی صاحب کہتے ہیں 1.5 منٹ میں 1 رکعت نہیں ہوتی ہے. ابھی ہم آپ کے گھر سے جواب دیں گے انشاءاللہ. ہم سارے اشکالات کے جوابات آپ کے گھر سے سنائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ ان کے اشکال کا جواب دیں گے. میرا جبانی صاحب نے جو جوڑا ہے 1.5 منٹ جوڑا ہے تو 25 گھنٹے بنتے ہیں. ابھی آپ کے گھر سے پیش کریں گے کہ آپ کے گھر والوں نے جوڑا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ممکنات میں سے، یعنی ممکن ہے، ناممکن نہیں کہا، ممکن ہے. ابھی ہم پیش کریں گے. میرا جبانی صاحب کہتے ہیں گپ اس طرح ہوتی ہے. میرا جبانی صاحب یہ گپ نہیں ہے، یہ ہم نے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ روزانہ جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ بھی صحیح سند سے مروی ہے. میرا جبانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی حنفی جو ہے بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز یعنی احناف کی نماز جو جلدی پڑھتے ہیں اس پر اعتراض کیا. میرا جبانی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں کوئی آدمی جلدی نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتا. فضائل نماز ہی میں آپ پڑھ لیجئے. مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب دی ٹھہر کے نماز پڑھنے کی. اب اگر آپ عمل کی بات پیش کریں گے تو آپ کے ہاں بھی بہت سے ایسے ملیں گے اہل حدیث جو بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں ایسے تو بہت سی چیزیں جو ہے اہل حدیث عوام کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو اعتراض آپ کرتے ہیں نا صرف جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان کے گھر سے. سب سے پہلا ہم حوالہ پیش کرتے ہیں کیونکہ جو ان کے بہت بڑے اسکالر اور عالم ہیں محدث العصر کہا جاتا ہے ان کو، حافظ محمد گوندلوی صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دوام حدیث اور منکر حدیث کے اعتراض کے جوابات دیے ہیں منکر حدیث کے. جیسے میرا جبانی صاحب نے یہاں عقلی شوشے چھوڑے ہیں کہ وہ 1.5 منٹ میں نماز پڑھیں گے تو 25 گھنٹے بنتے ہیں، 24 گھنٹے دن و رات میں ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب شوشے جو ہے منکر حدیث نے چھوڑے ہیں اور ان کے محدث العصر صاحب نے جواب دیا ہے کو بھی حافظ محمد گوندلوی صاحب نے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 186 پر. اب ہم آپ کے سامنے جو یعنی منکر حدیث نے اعتراض کیا ہے ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، پھر جواب بھی پیش کر دیتے ہیں. صفحہ نمبر 185 پر ہیڈنگ ہے محدثین پر الزام تراشی. یعنی منکر حدیث نے جو اعتراض کیا، ہمارے سوانح نگاروں میں ایک خاص نقص تھا، وہ کسی کردار پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے عادی نہیں تھے، ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے تھے اور مبالغہ آمیز مدح سرائی پر اتر آتے تھے. اس وقت تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے پڑا ہے جس میں ہزارہ راویان اور حفاظ حدیث کے حالات مرقوم ہیں. میں ایک ہی دور کے چند راوی لے کر ان کی زبانی ان کی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کردار نویسی کیا تھا. مثلا اب لکھتے ہیں منکر حدیث صاحب، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے متعلق، یعنی یہی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے متعلق لکھتے ہیں، آپ رات دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اگر سونے، کھانے، ضروری حاجات اور وضو کے لیے کم از کم 8 گھنٹے الگ کر لیے جائیں، ایک دم میرا جبانی صاحب کے طرز پر ہیں، تو باقی 16 گھنٹے بچتے ہیں. اگر ہر رکعت پر اوسطاً 2 منٹ صرف ہوں تو یہ 33 گھنٹے اور 20 منٹ بنتے ہیں. ظاہر ہے کہ 16 گھنٹوں میں 33 گھنٹوں کا کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اب یہ منکر حدیث کا اعتراض ختم ہوا، یعنی سمجھیے میرا جبانی صاحب کا اعتراض ختم ہوا. اب محدث العصر حافظ محمد گوندلوی صاحب کا جواب سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں جواب، اس کا جواب لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں کیونکہ 1 رکعت 1 منٹ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. میرا جبانی صاحب آپ تو جو کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتے، یہاں تو یہ کہنے 1 رکعت 1 منٹ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور کھانے، سونے اور دیگر ضروریات کے لیے بجائے 8 گھنٹوں کے 6 گھنٹے بھی لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ نیند کی طبعی مقدار ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے. بعض آدمی صرف 2 گھنٹے پر اکتفا کرتے ہیں. ہم نے ایک آدمی دیکھا جس کی نیند طبعی اس سے بھی کم ہے. اس وقت اس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہے اور اس کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں اب دیکھیں میرا جبانی صاحب اب ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ کے محدث العصر صاحب، یعنی اہل حدیث کے بہت بڑے مشہور عالم اسکالر حافظ محمد گوندلوی صاحب. وہ کہتے ہیں پھر اس میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے، وہ تو ناقل ہے. میرا جبانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ناقل ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. لیکن اب دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں
کہ پھر اس میں ذہبی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ناقل ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہا ہے، امام مالک نے بھی بلغنی سے بیان کیا ہے، بلغنی سے بیان کیا ہے، اور محدثین کے طریق پر یہ اثر صحیح نہیں، اگرچہ جو کچھ بیان کیا ہے عقلاً ممکن ہے۔ اب دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو میراج ربانی صاحب نے جو کاؤنٹنگ کی تھی اس کاؤنٹنگ کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے کہا کہ 25 گھنٹے بنتے ہیں، یہاں ساری بات کو جواب دیا ہے، ہم اسکین جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو بات اہم ہے کہ اس میں ذہبی کا کیا قصور ہے، وہ تو ناقل ہے میراج ربانی صاحب، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا قصور ہے؟ یہ تو بہت سے محدثین، ہم نے آپ کے سامنے حوالے جات پیش کیے ہیں، بہت سے علماء نے نقل کیا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لیکن آپ نے ضد و تعصب کی بنیاد پر ٹارگٹ بنا کر اعتراض کیا ہے، جیسے اس منکر حدیث نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے، ایسے آپ نے کام کیا ہے، آپ نے کام کیا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ٹارگٹ بنایا ہے، تو آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ بھائی میراج ربانی صاحب کہتے ہیں ناممکن ہے، لیکن ان کے محدث العصر صاحب کہتے ہیں ممکن ہے، یعنی ممکن ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی انہوں نے کاؤنٹنگ پیش کر دی۔ اب آتے ہیں ذرا ان کے بہت بڑے محدث جو ہیں، استاذ الاساتذہ حافظ محمد عبداللہ محدث غازی پوری صاحب ہیں، مجموعہ فتاوی جو ہے ان میں بہت پیارا، اور سارے جو ہے میراج ربانی کے اشکالات یا جو بھی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یا کثرت سے عبادت کا جو اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے، ان سب کا جواب دیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی کسی شخص نے اسی طرح کی کاؤنٹنگ کر کے اعتراض کیا ہے۔ ہم وہ جواب پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ مجموعہ فتاوی ہے استاذ الاساتذہ حافظ محمد عبداللہ محدث غازی پوری صاحب، صفحہ نمبر 179 179 اور 180 پر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ویسے اعتراض سامنے والے نے تو بہت لمبا کیا ہے، اور پوچھنے والے ہیں سید جواد علی رضوی محلہ پٹھان علی گڑھ، وہ پوچھنے والے جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے جواب یعنی بہت پیارا جواب دیا ہے، اور میراج ربانی کے یا جتنے بھی ہیں اس طرح کے عقلی خیالات، عقلی ڈھکوسلے چھوڑنے والے، ان سب کا جواب یہاں موجود انہوں نے دے رکھا ہے، اور بہت اچھا جواب ہے۔ وہ جواب کہ آپ نے جو حساب لگایا ہے اور اس کی بنا پر جو یہ لکھا ہے کہ 2/3 رات، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز جو رات میں بہت تفصیلاً پڑھی اور بڑی لمبی لمبی سوریں پڑھی، اس پر اعتراض کیا، اس نے ٹائم کاؤنٹ کیا ہے، تو اس کے جواب میں یعنی محدث صاحب جو ہے استاذ الاساتذہ حافظ محمد عبداللہ محدث غازی پوری صاحب لکھ رہے ہیں، آپ نے جو حساب لگایا ہے اور اس کے بنا پر جو لکھا ہے کہ 2/3 رات جو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہوتی ہے، اس میں اس 12 گھنٹے کی رکعت کوئی کیوں کر ادا کر سکتا ہے؟ اور پھر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا آپ نے ایک شب میں صرف ایک ہی رکعت پڑھی ہو، کم از کم 2 اور زیادہ 13 ہیں، تو جب کبھی ایسی نماز پڑھی ہو کہ ازروع حساب 12 گھنٹہ ہوتے ہیں اور پھر اور رکعت بھی پڑھنی ہو، تو یہ امر کیوں کر ممکن ہے؟ اس میں کچھ شک نہیں۔ آپ دیکھیے جواب، یعنی جو سامنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور اتنی جو ہے لمبی نماز پڑھیں اور ٹائم اتنا زیادہ لگ رہا ہو، اور رات میں ناممکنات میں سے ہیں۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں، یہ جو شوشے انہوں نے سامنے والے نے پیش کیا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں، جیسا کہ عادت اللہ جاری ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہوا کرتا ہے جیسا کہ آپ نے حساب لگایا ہے۔ میراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے حساب لگایا ہے اسی کا کہہ رہے ہیں، اور لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور نہیں کہ اپنی عادت جاریہ کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے، بلکہ بسا اوقات بہت سے کام اپنی عادت جاریہ کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عادت جاریہ کے خلاف مرد اور عورت کے اکٹھا ہوئے بغیر پیدا کر دیا۔ اسی طرح عادت اللہ یوں جاری ہے کہ مرد عورت جو بوڑھے نہ ہوئے ہوں ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت سارہ اور حضرت زکریا کو اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اسی طرح عادت اللہ یوں جاری ہے کہ جب کوئی چیز مسافت بعیدہ سے منگائی جاتی ہے، یعنی دور سے منگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے اسی کے مطابق ایک مدت درکار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک سبا کے تخت کو حضرت سلیمان کے پاس مسافت بعیدہ سے یعنی دور سے
چشم زدن سے بھی پہلے ہی پہنچا دیا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات صحیحہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر زبور پڑھ ڈالنا آسان کر دیا گیا تھا، چنانچہ حکم دیتے کہ سواری کسی جائے اور سواری کسی جائے اور زبور پڑھنا شروع کر دیتے، پھر قبل اس کے کہ سواری کسی جائے کسی جائے پوری زبور ختم کر دیتے۔ حوالہ دینا مشکات شریف صفحہ نمبر 500۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو پیش کی ہے۔ آگے کہتے ہیں فتح الباری جلد 3 طبع دہلی میں اس حدیث کی شرح میں ہے، فتح الباری کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ: اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کبھی برکت تھوڑے وقت میں نازل ہوتی ہے تاکہ اس میں زیادہ عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیے کیا ہے، اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کبھی برکت تھوڑے سے وقت میں نازل ہوتی ہے تاکہ اس میں زیادہ عمل کیا جائے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے۔ کیا کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کبھی برکت تھوڑے سے وقت میں نازل ہوتی ہے تاکہ اس میں زیادہ عمل کیا جائے۔ اسی طرح لکھتے ہیں مرکات شرح مشکات میں ہے کہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ یعنی وہ اوپر جو ہے یعنی زبور پڑھنے کا کہ سواری کسی جاتی تھی تو زبور پڑھ لیا کرتے تھے، تو اسی کی شرح میں جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، یعنی استاذ الاساتذہ یعنی حافظ عبداللہ غازی پوری صاحب جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اسکالر ہیں۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے زمان کو طویل کر دیتا ہے، جس طرح ان کے لیے مکان کو سکیڑ دیتا ہے۔ اب دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ثابت کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے زمان کو طویل کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے۔ معراج ربانی صاحب، آپ خود سوچئے کہ جب زین العابدین رحمۃ اللہ 1000 رکعت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمان طویل کر دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، پھر آپ کو اعتراض کیسا؟ یہ تو آپ کے جو ہے اسکالر عالم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یعنی بطور خرق عادت کے ایسا کام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے اور تھوڑے سے وقت میں وہ بہت کام کر لیتا ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، کبھی برکت تھوڑے سے وقت میں نازل ہوتی ہے تاکہ اس میں زیادہ عمل کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شخص کے لیے زمانے کو جو ہے بڑھا دیتا ہے، طویل کر دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وہ کام کر لیتا ہے تھوڑے وقت میں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ زین العابدین رحمۃ اللہ اور دوسرے لوگ جنہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی، اسی وجہ سے انہوں نے کثرت سے عمل کیا ہے۔ آپ کی یہاں تو ٹائمنگ فیل ہو جائے گی، اور آپ کو عبداللہ غازی پوری صاحب نے سمجھایا ہے کہ بطور خرق عادت کے خلاف ایسا کام ہو سکتا ہے، تو پھر یہاں آپ نے یہاں پر ٹائم کیسے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ جو ہے معتزلائٹ کی طرح انکار کر دیں کرامات کا اور خرق عادت کا، جیسا کہ یہ جو عقلی طور پر ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے، آپ کے علماء نے جواب دیا ہے۔ آخر میں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اقامت الحجہ، جس کا اردو ترجمہ ہے عبادت میں کثرت بدعت نہیں، یعنی عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پروفیسر سید محمد ذاکر سیالوی صاحب نے، اس سے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کے اعتراض ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ ایک سوال ترجمہ 79 پر یہ بات موجود ہے، اگر آپ یہ سوال کریں کہ کچھ مجاہدات و ریاضات ایسی ہیں جن کا وقوع عقل نہیں مانتی، مثلا رات دن میں 8 قرآن ختم کرنا یا ایک رات میں 1000 رکعتیں ادا کرنا، اسی طرح اور باتیں، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی عبادت اگرچہ عوام کے بس کی نہیں ہے، لیکن یہ اہل اللہ کے بس سے باہر نہیں ہے، انہیں اللہ کریم نے فرشتوں کی قوت عطا کر رکھی ہے جس کے ذریعے وہ ان صفات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات اور اس قوت کا صرف وہی انکار کر سکتا ہے جو کرامات کے صدور اور خوارق عادات کا منکر ہوگا۔ تو معراج ربانی صاحب، اگر آپ جو ہے یعنی خرق عادت اور کرامات کا انکار کر رہے ہیں
جیسے منکر حدیث اعتراض کرتے ہیں تو آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنی عقل کو معیار بنا رکھا ہے۔ ورنہ اہل سنت والجماعت تو خرق عادت کو مانتے ہیں اور کرامات کو مانتے ہیں۔ تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ اہل اللہ کے لیے ممکن ہے، اور وہی شخص جو ہے انکار کر سکتا ہے جو کرامات کا اور خرق عادت کا انکار کرتا ہو۔ اب نے جو ہے ہم نے ان کے گھر کے حوالے سے یعنی بتا دیا کہ یہ 1000 رکعت نماز پڑھنا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی وقت میں جو ہے برکت ڈال دیتا ہے اہل اللہ کے اوقات میں، کہ وہ تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ کثرت سے کام کر لیتے ہیں۔ جب ان کے وقت میں ہمیں برکت کتنی ہوئی پتہ نہیں، تو یہ آپ نے جو ٹائمنگ کاؤنٹ کی ہے 1.5 منٹ 2 منٹ جو بھی آپ نے کاؤنٹ کی ہے وہ تو یہاں فیل ہو جائے گی۔ یا تو ہمیں وہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی تھی ان کے وقت میں، تو پھر جو ہے آپ پھر اعتراض کریے ٹائم کاؤنٹ کر کے۔ اور یہ تو معراج ربانی صاحب کی جہالت ہے، ورنہ تو احادیث میں جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے مطلب یہ بیان ہوا ہے، اس میں ہے کہ جو ہے صبح ہوگی تو جو ہے شام کا پتہ نہیں چلے گا، شام ہوگی صبح کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی وقت تیزی سے گزرے گا، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ خود سوچیے کہ بھئی آج جو 24 گھنٹے آج سے 100 سال پہلے 1000 سال پہلے وہی 24 گھنٹے وہی ٹائمنگ ہے، لیکن کیا ہے وقت سے برکت نکل جائے گی، یعنی بہت تیزی سے وقت گزر جائے گا۔ جبکہ ہم نے ان کے گھر سے پیش کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یعنی خرق عادت کے طور پر اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو ہے وہ مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تو ان کے لیے 1000 رکعت پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، وہ میں حوالہ دیتا ہوں ترمذی میں، جس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تھیلی تھی، اس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ اب مان لیے کہ 20 کھجوریں تھیں۔ اب عقلی طور پر جو ہے ایک آدمی عقل دوڑانے والا ہو اور کاؤنٹ کرنے والا 1 2 3 4 ہے، میتھمیٹکس والا ہو، اس سے پوچھا بھائی 10 کھجور ہے اور 10 دن کھائی جائے تو بتاؤ جو ہے کتنے دن میں ختم ہوگی؟ ہو گیا 10 دن میں۔ لیکن بطور خرق عادت کے، بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے تو آپ کی تمہاری کاؤنٹنگ فیل ہو جائے گی نا۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3839 پر، اور البانی صاحب جو اہل حدیث اسکالر ہیں اس روایت یعنی ترمذی کی تحقیق میں، اس روایت کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ جو ہے یہ روایت حسن درجے کی ہے، جس میں یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیلی تھی، اس میں کچھ کھجوریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت ڈالی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے پاس تھیلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے وہ چلتی رہی، وہی تھیلی وہی کھجور کھاتے رہے، ختم نہیں ہو رہی۔ اسی تھیلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے تک وہ کھجور جو ہے کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک جو ہے اس کھجور سے کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے یہ تو خرق عادت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کھجور میں برکت ڈال دی، لیکن اگر میتھمیٹکس حساب سے چلیں گے 10 کھجور دی 10 مرتبہ کھائی تو 10 ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس میں برکت ڈال دی تو آپ کی کاؤنٹنگ یہاں فیل ہو جائے گی۔ ایسی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے زمان کو یعنی طویل کر دے، بڑھا دے، اور وہ جو ہے عمل کرے تو آپ کی وہاں کاؤنٹنگ اور 1.5 منٹ 2 منٹ فیل ہو گئی۔ یا تو یہ بتا دیجئے کہ کتنی برکت ہوئی، پھر اسی حساب سے آپ کاؤنٹ کریے گا۔ تو معراج ربانی صاحب آپ کے گھر کے حوالے سے ہم نے پیش کیا کہ 1000 رکعت، پہلے تو ہم نے پیش کیا 1000 رکعت پڑھنا جو ممکن ہے صحیح سند سے مروی ہے۔ آپ ان کتابوں کو، ان اسناد کو یا ان راویوں کو جھٹلا دیجئے کہ جھوٹے کذاب دجال ہیں۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے، پھر ہم نے ان کے گھر سے پیش کیا محدث العصر محمد گندلوی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بھئی اعتراض بنتا ہی نہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت تو ناقل ہیں۔ تو معراج ربانی صاحب آپ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اعتراض کر رہے ہیں، وہ تو ناقل ہیں، یہ تو آپ کا گھر کا اصول ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہیں، جیسے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ ناقل ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے گھر سے پیش کیا کہ مولانا گندلوی صاحب انہوں نے بھی ٹائم کاؤنٹ کر کے بیان کیا کہ بھئی عقلاً ممکن ہے۔ پھر ہم نے
محدث ان کے جو ہے محدث عبداللہ غازی پوری صاحب کے حوالے سے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو اہل اللہ ہے، نیک عمل کرنے والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے جو ہے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، ان کے لیے زمان کو طویل کر دیتا ہے، تو مختصر اوقات میں وہ مختصر اوقات میں بہت سے کام کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 1000 رکعت نماز پڑھنا یا علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا 1000 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا عزیز دوستوں اور ساتھیوں کہ معراج ربانی صاحب نے صرف جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال کو ٹارگٹ بنا کر اعتراض کیا ہے، اور ان کے اندھے مقلدین یہی کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن محدثین نے اس کو نقل کیا ہے ان کے بارے میں کہتے گپ باز تھے، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتن و شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے اس کے جتنی بھی حوالے جات پیش کی ہیں ان کا لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔